बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक जब अपने बंदे से राज़ी होते हैं तो 8 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियाँ। अगर किसी में एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, उससे घर में क्या क्या होता है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है उसे दीन से जोड़ देता है और अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान इखलाक को भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिस्क तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह ताला को प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ उसको देते हैं जो अल्लाह पाक को महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने इसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं, यानी अल्लाह पाक ये देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे फैसले पर राज़ी है भी या नहीं। जो राज़ी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राज़ी करते हैं और आखिरत में भी राज़ी करेंगे। जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया, मैं तो दीन पर करबंद हूँ, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। उस पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम भी बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मट्टी सही तरह से लगी है या नहीं, बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है, जवाब मिला ये बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना, तो मैं हर वक्त वुज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी बेवुज़ू होता हूँ तो नया वुज़ू कर लेता हूँ और जब वुज़ू करता हूँ तो तब 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। तो साबित हुआ कि आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी बड़ी निशानी है। इसलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी में हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही खूबसूरत निशानी है जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किससे राज़ी हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, उसके बाद आसमानों पर ज़लज़ला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से होश में आ जाते हैं तो सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और फिर खुद ही कहते हैं कि हमारे रब ने जो भी फरमाया होगा हमारे हक में बेहतर होगा। फिर अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तू भी इसे अपना महबूब बना ले। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो, ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूक़ात भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से
دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کی تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے، تو اس لیے دنیا میں یہ کام دو ضرور کریں جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی کوئی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اسے دنیا کا کوئی غم نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، بے شک۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی، بے شک۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اللہ پاک اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ چاہے لوگوں میں جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ پاک اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پتہ ہے عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی گھر کے کام کاج ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ ہی گھر کی صفائی ٹھیک طریقے سے کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا، غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت اپنے شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو۔ خوشی سے عورت گھر کا کام کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے۔ اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ پاک اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کاج کی وجہ سے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ پاک اسے گدھے کی شکل میں اٹھائیں گے اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر جانا، ان کو غلام سمجھا۔ محترم ناظرین، اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ یہ تمہاری بیوی تمہارے ظلم کی وجہ سے تمہارے گھر میں ہی روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورت ہوتی ہے اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، دولت، شہرت دن بر دن بڑھتی رہے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ اس پر ظلم کرے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ مانتی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نکاح کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی پرورش کے لیے اس کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں جانتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد تمہیں اس عورت کے جسم سے نصیب ہوگی، اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین کو مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کے اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔